یہ کلمے کی زندگی ہماری کلمے کے مطابق ہو جاوے، اس کے لیے اللہ پاک ہم سے ایمان کا تقاضا کرتے ہیں کہ میرے مومن بندوں اور بندیوں کے اندر سب سے پہلے تو اس بات کا یقین پیدا ہو جاوے کہ ان کی ساری ضرورتیں مجھ سے وابستہ ہیں، کہ دنیا میں جب تک جئیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا، کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا اور کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی کسی کو بیمار بھی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو شفا بھی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی بیماریوں کو لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بیماریوں سے شفا کو وجود دیتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کو پیدا کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ان کے زمانے کے حضرات صحابہ کرام کو یہ باتیں سکھائی تھی کہ تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ جو چیز ضرورت کی ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں بچوں کو یہ یقین بنایا گیا تھا، چھوٹے سے بچے کا یقین بھی یہ تھا کہ مجھے جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ہی مجھے ملے گی۔ تو یہ چیزوں کا پابند بنایا گیا تھا اس دور میں کہ جب بھی مسلمان مردوں اور عورتوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا تو آٹے کا سوال سب سے پہلے اللہ کی ذات سے کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے اور آٹا دینے والی ذات تیری ہے، رزق تیرے ہاتھ میں ہے، تو رزاق ہے، اس لیے ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا بہترین انتظام کرتے تھے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف آتی تھی تو اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو برداشت کرتے تھے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو تکلیف میں بھی اجر ہے۔ کسی بندے یا بندی پر اللہ کی طرف سے کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پریشانیوں کی بنیاد پر ہم ہمارے بندوں اور بندیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہ دنیا میں جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ بندہ یا بندی کوئی گناہ کر دیتا ہے، کوئی بھول ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ حالات آتے ہیں، کچھ پریشانی آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہانہ بنا کر، ان تکلیفوں کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے گناہوں پر پکڑ بھی نہیں کرتے، بلکہ کچھ تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، اپنی بندیوں پر مہربان ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی تھی دعاؤں میں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس کا خلاصہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ایمان جیسا سرمایہ ہمیں عطا فرما دیا، کہ جہنم سے بچنے کا راستہ تو نے ہمیں عطا فرما دیا، کیونکہ جہنم ہمیشہ کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو دنیا کے تمام مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جب بلائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے یقین مانگیں گے کہ تم نے دنیا میں کس کی پوجا کی، کس کی پرستش کی، کس کو معبود مانا۔ کہ آخرت میں جانے کے بعد سب سے پہلے کہ انسانوں سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے کس کو رب مانا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد ہر مسلمان مرد عورت سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم نے دنیا میں زندگی جو گزاری ہے اس میں تم کو ضرورت پڑتی تھی تو تم کس سے مانگتے تھے، تمہاری جو حاجت ہوتی تھی تم کس سے مانگتے تھے، تم کس سے سوال کرتے تھے، تم نے کس کو مشکل کشا مانا، تم نے کس کو اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا مانا۔ لہذا مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگی جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جب گزرتی ہے تو قبر میں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے سوالوں کے جواب آسان کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ یا بندی فوراً فرشتے کو کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں تو اللہ کی مانی ہے اور ہم تو اللہ کو مان کر دنیا سے آئے ہیں، لہذا دنیا میں اگر آخرت کے کاموں کی اگر فکر کی ہوگی، آخرت کی یاد ہم نے کی ہوگی تو آخرت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی کو خوشگوار بنانے والے ہیں۔
اور دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دوسرا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی زندگی میں اعمال صالحہ ہونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ازواج مطہرات یعنی آپ کے گھر والیوں کی جو زندگیاں تھیں وہ انتہائی پاک اور صاف تھی۔ اس زمانے کی شرم و حیا نہایت مشہور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب پردے کی آیت نازل ہوئی ہے تو جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپائے، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں جو اللہ کا حکم آتا تھا اس کو بشاشت سے پورا کرنا ان کی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی کہ سب سے بڑی ضرورت کی چیز تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جتنا گھر میں آٹا دال چاول ضروری ہے اس سے زیادہ صحابہ، جتنا کھانا ضروری ہے اس سے زیادہ صحابہ اور صحابہ کی عورتیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا زیادہ اہم سمجھتے تھے کہ کھانا نہیں ہوگا تو بھوکے رہ جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا اللہ ناراض ہو جائے گا، جس سے دنیا اور آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ یہ اس زمانے کے مرد و عورتوں کا ذہن تھا۔ لہٰذا اللہ کے حکموں کی پرواہ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے ہم سے کہ اللہ ہمارا ناراض ہو جائے اور ہماری دنیا کی زندگی میں ہمیں تکلیفیں آنے لگے۔ بلکہ بچوں کا بھی یہ ذہن بنایا تھا کہ ماں اپنے بچے کا ذہن بناتی تھی، اپنے بیٹے کا ذہن بناتی تھی کہ تیری ساری ضرورتیں اللہ سے وابستہ ہے، لہذا کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مانگ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب کوئی چیز کی ضرورت ہو تو کہنا او زبیر کے مولا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو یقین بنایا تھا اور زندگی میں اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو اچھا بنایا تھا، اپنی زندگی کو اللہ کی پابندی والی بنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بنایا تھا۔ جو اعمال کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے تھے ان کی زندگی کا گویا حصہ بن جاتا تھا۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی عمل کی فضیلت کو سنا ہے تو وہ عمل ان کی زندگی کے اندر ایسا آ جاتا تھا کہ اس کے بغیر اب چھٹکا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر اب نہیں رہ سکتے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے۔ ہماری امی اس کے اندر تسبیحات پڑھ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے لگے کہ ذکر میں ہے، چلو بعد میں پھر آ کر دیکھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے بعد جب تشریف لائے تو امی جان مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات پڑھ رہی ہیں، اسی حال میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرما کر پوچھا کہ کیا میں نے تم کو جس حالت پر چھوڑا تھا کیا اسی حال میں ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لائے تھے جب بھی میں ذکر میں تھی اور اب تک میں ذکر میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ہماری امی جان کو کلمات سکھائے اور یوں فرمایا کہ تم نے اتنی دیر تک جو ذکر کیا ہے اگر یہ کلمے تم 3 بار پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ امی جان نے پوچھا کہ کون سے کلمات ہیں، مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 کلمے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے کہ 3 مرتبہ ان کو پڑھ لینا، اس میں اللہ کی وہ حمد و ثنا ہے، اللہ کی وہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ثواب دیں گے، وہ اجر دیں گے جو تم نے اتنی دیر سے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب تم کو عطا فرمائیں گے۔ اب اس کی جب فضیلت سنی ہے امی جان نے، اس کے بعد سے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب تک زندہ رہے ہیں وہاں تک اس پر عمل ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کہا کہ فاطمہ تم کام سے بہت تھک جاتی ہو،
تمہارے ابا جان کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں، جا کر ان سے کچھ غلام مانگ لو، شاید تمہارے کام میں آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملنے کے لیے گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اب ان کے مزاج میں شرم بہت تھی، شرم کی وجہ سے واپس چلی آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ فاطمہ کس کام سے آئی ہیں، لیکن واپس چلی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لائے اور فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ او فاطمہ، تم کل کس کام کے لیے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جواب نہیں دیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کی محنت اور مشقت گھر کے کام کی بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے ابو جان کے پاس غلام آئے ہیں، شاید ان غلاموں میں سے کوئی غلام مل جائے تو تمہارے کاموں میں آسانی ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سن کر یوں فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ بیٹی جب سونے کا ارادہ کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو مشقت میں رکھا کہ گھر کے کام کو اچھی طرح کیا کرو، اور پھر یوں فرمایا کہ یہ 3 تسبیح کو رات کے وقت سونے کے وقت پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو بہترین اجر دیں گے۔ تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام دنیا کی چیز کا تقاضا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو آخرت کا تحفہ دیتے تھے کہ یہ چیز تمہارے لیے آخرت میں بھی کام آئے گی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ لہذا اپنے گھروں کے اندر اللہ کی بڑائی کو بولا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مذاکرے کیے جائے، آپ کی بہترین زندگی کی باتوں کے مذاکرے کیے جائیں، کہ وہ زمانہ اخلاق کی عمدگی کے لحاظ سے بھی بہترین تھا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہر گھر میں موجود تھے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے لحاظ سے بھی مسلمان بہت ترقی پر تھے۔ کسی مسلمان کی تکلیف مسلمان سے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا تھا، پڑوس میں کھانا نہیں ہے کسی کو پتہ چل جاتا تھا، فوراً اپنے یہاں سے کھانا بھجوا کر ان کا انتظام کر دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایک مہمان آئے ہیں، کوئی ہے ان کی مہمان نوازی کر دیں۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج کی مہمانی ان کی کروں گا۔ جب گھر لے گئے تو دیکھا، پوچھا گھر والوں سے کہ گھر میں کچھ ہے، تو بتایا گیا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے واسطے کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، ہم نے جو مہمان ہمارے سامنے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو مہمان کو کھانا کھلایا اور خود بھوکے سو گئے، کہ مہمان کا اکرام اتنا ضروری سمجھا۔ جب صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیت کریمہ قرآن پاک کی آیت لے کر ان کو بھیجا، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر فاقہ ہوتا ہے پھر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا عام مزاج تھا کہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ ایک حمیت تھی، ایک ہمدردی تھی، ایک اسلامی معاشرہ تھا۔ عورتیں عورتوں کے بارے میں ہمدرد تھی، مرد مردوں کے بارے میں ہمدرد تھے، اور مسلمانوں کی تکلیف مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر، عورت کسی عورت کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتی، پریشان ہو جاتی کہ ہماری بہن کیوں پریشان ہے۔ اس کے لیے دعائیں ہوتی تھی، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی انتظام ہوتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی کہ ہر ایک مسلمان سے کہ اس کے اسلام سے، اس کے ایمان سے، اس کے اخلاق سے کہ محبت ہونی چاہیے۔ لہذا تمام معاشرے کے اندر، تمام علاقے کے اندر صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایمانی جھلک اور ایمانی معاشرہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا کہ رہتی دنیا تک ایسا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عورتوں کے بارے میں
ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے، اس کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، یہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ لہذا صحابہ کے زمانے میں تو تمام عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر پابندی والی تھی کہ اتنا اپنے آپ کو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ جائے، ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا، کہ وہ زمانہ نہایت پاکیزہ اور نہایت شرم و حیا کا تھا۔ اللہ کرے ہمارے زمانے میں بھی اللہ پاک وہ دور کو زندہ کر دے کہ محنتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اپنے حکموں کو چاہتے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چاہتے ہیں۔ جب مسلمان مرد اور عورت، اللہ کے بندے اور بندیاں جب اللہ کے حکم کی پرواہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے اور بندیوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اس کا خلاصہ یوں ہوتا ہے کہ مجھے تم کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اور بندیوں پر مہربان ہیں۔ لہذا جتنا ہم اللہ کی بات کا لحاظ رکھیں گے، اللہ کے حکم کا لحاظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پریشانیوں کو ہٹا دیں گے، مشکلات کو ہٹا دیں گے اور ہمارے گھروں میں چین سکون اور اطمینان ہوگا۔ جتنا دین زندگی میں ہوگا اتنی آسانیاں ہوگی، اور جتنا دین سے دوری زندگیوں میں ہوگی اتنی پریشانیاں زندگی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ مال ہوگا، اسباب ہوں گے، جائیداد ہوگی، ساری سہولت کے سامان ہوں گے تو ہم زندگیوں کو سہولت والی کر دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں جتنے ہمارے حکم زندگیوں میں ہوں گے، جتنے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے زندگیوں میں ہوں گے، اتنی ہم زندگیوں کو آسانی والی کر دیں گے۔ دور صحابہ میں مال اور اسباب اتنے نہیں تھے، لیکن دلوں میں اطمینان تھا، دلوں میں چین سکون تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اللہ کے خزانوں پر یقین تھا، تو زندگیاں سہولتوں والی تھی۔ شادیاں کیسی ہوتی تھی صحابہ کے دور میں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو جوڑا تھا، اسی جوڑے کے اندر کتنی شادیاں ہو گئی اس زمانے میں کہ دلہن کے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں لایا جاتا تھا، کوئی اسپیشل اس کے لیے جوڑا بنوایا نہیں جاتا تھا، بلکہ جو جوڑا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا تھا کہ اسی جوڑے کے اندر وہ لڑکی کی شادی ہو جاتی، اور کوئی رواجات نہیں، کوئی رسم نہیں کہ یہ ہوگا تو ہی شادی ہوگی، ورنہ اس کے بغیر تو کیسے شادی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اسی کو کرتے تھے، اس کے علاوہ کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر پردے میں عورتیں بھی پوچھتی تھی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی اگر اجازت دے دیتے تو کر لیتے تھے، اور اگر اللہ کے نبی منع فرما دیتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی دوبارہ پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے کریں گے اس کو، کہ منع کر دیا ہے تو پھر اب اس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں اگر ارادہ کریں گے تو ہمارے بچوں کی شادیاں بھی آسان ہو جائے گی۔ لوگ تو کہیں گے لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، لیکن ہم نے اگر ارادہ کر لیا کہ ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہی اپنے گھر میں شادی کرنی ہے تو آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں کر دیتے ہیں، اور دنیا کے ریت رواج کے مطابق جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ناراض ہو جاتے ہیں، پھر دنیا والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کو راضی کر دیا، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو تو ایسے ہی راضی کر دیں گے۔ اس لیے جتنا اللہ کے حکم کا لحاظ کیا جائے گا، جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کا لحاظ کیا جائے گا، اتنی زندگیوں میں آسانیاں اور برکتیں پیدا ہوگی۔
اور جتنی اللہ کے حکموں سے دوری ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے دوری ہوگی، جتنی ہمارے سماج میں بے پردگی ہوگی، اتنی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہٹتا چلا جائے گا، برکتوں کا نزول ہٹتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیوں بے برکتیاں ہیں؟ کہ اسلامی جذبات نہیں ہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی تعلیم ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ جو ادب ہم کو سکھایا گیا ہے وہ ادب سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو ایسا ادب سکھائے کہ اس کا ادب پورے علاقے میں جھلکنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو ہم نے ایسی تعلیم دی ہے کہ ماں بیٹے کے لیے مدرسہ ہے، کہ اس کو ایسی تعلیم دی جائے کہ ہمارا بچہ جب تک زندہ رہے گا کہ وہ دینی تعلیم اور تربیت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ یہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا، یہ اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، لیکن اس کو جو ہم نے تربیت دی ہے وہ تربیت کے ذریعے سے یہ اسلام کو سمجھائے گا لوگوں کو۔ ہماری بچی کو وہ تعلیم دی جائے، ہماری بیٹیوں کو وہ تعلیم دی جائے کہ اسلام کے علاوہ سارے مذہب یہ تو اللہ کے ناکامی والے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے شکر گزاری کر رہی ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو بھی سکھانا ہے کہ بیٹی تجھے جو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے یہ تیرے لیے بہت بڑی ڈگری ہے، کہ دنیا کی جتنی بھی بچیاں ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تو ہے۔ دنیا میں ہزاروں بچیاں ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے، کہ اللہ کے یہاں تیرا مقام ہے۔ جسے صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے اپنی عورتوں کا ذہن بنایا تھا کہ تمہارے لیے اللہ کا ایک مقام ہے اور تمہارے سارے اعمال کی اللہ کو خبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھی، بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حضرت خولہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دیکھو ہمارے اللہ تو ایسے سننے والے ہیں کہ مجھے ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی ہے، میں گھر میں موجود ہوں، مجھے وہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ساتوں آسمان پر ہمارا اللہ وہ ساری باتوں کو سن رہا ہے، کہ ہمارے سارے احوال اللہ کو پتہ ہے، ہمارے سارے حالات اللہ کو پتہ ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ کے احکام کی فکر کرنی ہے۔ جو ایمان ہمارے پاس ہے اس کا مقابلہ دنیا کی ساری ڈگریاں نہیں کر سکتی، دنیا کی ساری نعمتیں نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ ان کی جان نکل جائے لیکن ان کے ہاتھ سے ایمان چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے لیکن ایمان کو مت چھوڑنا۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں، مجھے موت آئے تو میں کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو چھوٹی ہے، اصل زندگی جو آخرت کی شروع ہونے والی ہے اس میں اللہ ہر مسلمان اور بندے اور بندیوں کو آخرت میں جنت کا بادشاہ بنانے والے ہیں۔ ایمان اتنی چھوٹی چیز نہیں، اتنی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو الگ کرنے والے ہیں۔ اپنے ایمان والے بندوں پر اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے بندے اور بندیوں سے کوئی بھول ہو گئی اگر ہم سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، لہٰذا اللہ کو رحمان اور رحیم اللہ کی صفت کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ذرے برابر ایمان پر بھی اپنے بندوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا قدر کرنے والے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی قیمت کو سمجھنا ہے کہ جو ایمان اللہ نے مجھے دیا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے مجھ پر۔ چاہے ظاہری دنیاوی اسباب اللہ نے ہمیں کم دیے ہیں لیکن اللہ نے مجھے ایمان والوں کے ساتھ چنا ہے، یہ میری بہت بڑی فخر کی چیز ہے۔
اسلامی امتیاز بہت بڑی چیز ہے، اس لیے میں تو یوں کہتا ہوں کہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی پڑھی جائے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایمان والا ایمان والی بنایا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس حال میں تو نے ایمان کے ساتھ رکھا ہے اسی حال کے ساتھ اٹھانا۔ دور صحابہ میں اس کی فکر کی جاتی تھی کہ اللہ جو ایمان تو نے عطا فرمایا ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کی حفاظت کرتے کرتے جب ہماری موت کا وقت آئے اس ایمان کے تحفے کے ساتھ ہم قبر میں جانے والے بنے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کسی نے ان کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم مرد نے ان کو نہیں دیکھا، اتنی اپنے آپ کو پابند بنایا، اور جنازہ بھی رات کو اٹھایا گیا ہے، چند مرد جو محرم ہیں وہ آئے ہیں اور فوراً دفن کر دیا گیا۔ اتنا اپنے آپ کو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زمانے میں عورتوں کو ان کا مقام بتایا کہ عورتیں بہت صلاحیت رکھتی ہیں، کہ مرد تو گھر کے باہر ہوتے ہیں اور سارے گھروں کے کام عورتیں کرتی ہیں، تو جو مرد اعمال کرتے ہیں، حج پڑھتے ہیں اور جو عمرہ کرتے ہیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا سارا ثواب گھر کی عورتوں کو ملتا ہے، کہ عورتیں محروم نہیں ہیں، گھر کے کام کرنے کے بعد عورتیں محروم نہیں ہیں، کہ دین کے اندر تو اللہ نے ان کو بھی شریک کیا ہے، ثواب کا ان کو بھی شریک کیا ہے، کہ بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا تو اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ پاک تو بار بار بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی مسلمان بہن پریشان ہے، کسی عورت نے جا کر مسلمان عورت نے جا کر اس کو کہہ دیا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ فکر نہ کریں، سب اللہ اچھا کر دیں گے۔ یہ دو جملے جو ہم نے اس کو کہے ہیں اور اس کے دل میں اللہ نے تسلی ڈال دی، یہ 2 جملے ہم کو کیا اجر دلائیں گے ہم نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے اسلام اور ایمان اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس کو سنبھال کر اس کو اللہ کے پاس لے کر جانا ہے۔ جیسے گھروں کی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ جو عورت نماز کے پابند ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 24 گھنٹے اترتی رہتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے جس گھر میں اللہ کے فرشتے قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں، اب جہاں فرشتے آ رہے ہیں وہاں تو نورانی ماحول ہو جائے گا۔ دور صحابہ میں عورتیں گھروں کے کام کے ساتھ ساتھ دینی معمولات اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو باتیں سنتی تھی وہ باتیں گھروں میں مذاکرے ہوتے تھے، وہ ساری باتوں کو انجام دیے جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں تو فقر و فاقے مشہور تھے، لیکن اللہ سے شکایت نہیں ہوتی تھی، گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کوئی نعمت میں کمی بیشی ہو جاتی، صحابہ اور صحابہ کی عورتیں اللہ سے شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ سے خوشی خوشی کہتے تھے کہ اللہ تو نے ایمان دیا ہے، یہی تیری بڑی دولت ہے۔ تو محنت کرنے کے بعد ہماری زندگیوں میں دین باقی رہے گا، ہماری زندگیوں میں اسلام اور ایمان باقی رہے گا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں تعلیم کا مذاکرہ، کتاب کا مذاکرہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے کہ صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت کی، ان کے بچے کیسے دین کے ساتھ پروان چڑھے اور کیسا ان کی زندگی میں عادت تھا کہ بچہ جب گھر میں داخل ہوتا تھا تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہوتا تھا کہ یہ سلام کرنا یہ اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کا ذریعہ ہے، سلامتی کا ذریعہ ہے۔
کتابوں میں آتا ہے کہ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس گھر میں خیر بہت تیزی سے بڑھتی ہے. تو لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اللہ کے لیے. دور صحابہ میں صحابہ کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو تم کو محض اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتے. کہ جو عمل کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے کیا عمل کیا ہے. اپنے عمل کو چھپاتے تھے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو ظاہر کریں گے. لہذا اپنی زندگی میں نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا زندگی میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اتنی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بندے اور بندیاں ہم سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے ہر تکلیف میں راستہ نکال دیتے ہیں. لہذا دنیا میں تو تکلیفیں آنے والی ہے، مصیبتیں آنے والی ہے، کوئی گھر مصیبت سے تکلیف سے خالی نہیں ہے. لیکن جو گھر میں مسلمان مرد و عورت بندے اور بندیاں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے فیصلے کر دیتے ہیں. لہذا ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہمیں مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، اب ہم کو تسبیح پڑھنی ہے، ہم کو قرآن پڑھنا ہے، ہم کو سارے اعمال کرنے ہیں. اپنے عملوں کا اہتمام ہے. اور جو مہمان آ جائیں ہمارے یہاں اس کو بھی دعوت دینی ہے کہ اللہ نے ہم کو دعوت کی ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ مرد بھی دعوت دیں، عورتیں بھی دعوت دیں، عورت کو دعوت دیں، مرد حضرات مرد کو دعوت دیں. کہ بیوی شوہر کے حق کو پہچانے، شوہر بیوی کے حق کو پہچانے، ساس بہو کے حق کو پہچانے، بہو ساس کے حق کو پہچانے. اگر یہ حق پہچان لیے تو زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی. ساس اگر سمجھتی ہے کہ میں جو چاہوں کہوں بہو سے، تو یہ تو شریعت میں نہیں ہے. اب بہو چاہتی ہے کہ جیسا میں چاہوں ایسا کر لوں، تو یہ بھی شریعت میں نہیں ہے. شریعت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کے مطابق اگر دونوں ہو جائیں تو آسانیاں ہو جائیں. بیوی کے ذمے اللہ نے لگایا کہ شوہر کے حقوق کی پرواہ کرے گی، اللہ تعالیٰ جنت میں جانا آسان کر دیں گے. اور شوہر کو حقوق بتائے کہ اپنے بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. تو دین میں تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بتائی ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں. تو آج کے ماحول کے لحاظ سے کہ مسلمانوں میں وہ تربیت کی کمی کی بنیاد پر آج مسلمان بچیاں اپنے ایمان سے دور جا رہی ہیں. اگر ان کے دلوں میں ایمانی جذبات اور ایمانی سبق ان کے دلوں میں ایسا اتار دیا جائے کہ ان کو اپنے ایمان کی سب سے زیادہ پرواہ ہو جائے تو دنیا آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ان کو ایمان سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. لیکن کہیں کمی ہے، ہماری تربیت کی کمی ہے، ہماری محنت کی کمی ہے کہ جو برسوں سے مسلمان ہے بچی جس نے پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، اور جس نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ سنا ہے، اور جس نے بار بار قرآن پاک کو ہاتھ لگایا ہے، جس نے بار بار قرآن پاک پڑھا ہے، جس نے بار بار اذانیں سنی ہیں، وہ بچی کیسے اسلام کو چھوڑ سکتی ہے؟ تو اس کو دل پہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے محلے کی ہر عورت، ہر ماں اور بہن اللہ سے تعلق جوڑنے والی بنے، کہ ہم نے جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اپنے بندے اور بندیوں پر نہایت مہربان ہے. ہم اس اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے. اس لیے پوری دنیا میں ایک فکر کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے گھروں کا ماحول بدلنا چاہیے. ہمارے گھروں میں اتنی اللہ کی بڑائی بولی جائے کہ دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا تعصب نکل جائے،
کہ ایسا ماحول بن جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے کچھ مانگا جا سکتا ہے کہ نہیں مانگا جا سکتا. ہم تو جو کچھ مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے. اور ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان کی ہے، لہذا ہم ایمان کی پوری پوری حفاظت کریں گے. تو یہ مردوں کے اندر بھی اس کی محنت کی جائے، عورتوں کے اندر بھی اس کی محنت کی جائے کہ ہر عورت اپنے پاس آنے والی عورت کو، مہمان آ رہے ہیں، ان کو اپنے ایمان کے بارے میں، ایمان کی فضیلت بتائیں. جو نیکی ہم کر رہے ہیں اس نیکی کی اس کو دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، اعمال کی دعوت دیں، اپنے گھر میں کتاب پڑھنے کی دعوت دیں، تاکہ ہر مسلمان کے گھر میں ایمانی اعمال زندہ ہو جائیں. دور صحابہ میں اللہ کے فیصلے کیوں ان کے حق میں تھے؟ کیونکہ اعمال اللہ کے پاس ایسے جاتے تھے کہ جب پاکیزہ ماحول ہو جاتا ہے اور اچھے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے اترتے ہیں کہ مسلمان بندہ یا بندی جب عزم ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پکی نیت کو دیکھ کر اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو پہلے کے دور میں ماؤں نے اپنی اولادوں پر ایسی محنت کی کہ وہ وقت کے اللہ والے بنے، اولیاء اللہ بنے. وضو کا اہتمام، نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، ذکر تلاوت کا اہتمام، ساری چیزوں کا اہتمام. ان کے ساتھ بھی گھریلو کام تھے، ان کے ساتھ میں بھی ساری ضروریات، مصروفیات تھی، لیکن ایک چیز دل پہ لی تھی کہ اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے. لہذا کسی قسم کی کمی نہیں چھوٹتی تھی کہ بچوں پر پورا دھیان دیا جاتا تھا کہ ہمارا بچہ کس کام میں لگ رہا ہے، کہیں یہ بری عادت میں تو نہیں لگ رہا. تو بچوں کی تربیت، اور اللہ سے مانگا جاتا تھا اس کو کہ اللہ ہمارا بچہ، اس کو تو نیک بنانا، اس کو تو دیندار بنانا، اس کو اعمال صالحہ کا پابند بنانا. جب ماں باپ کی توجہ بچوں پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اللہ تعالیٰ ان کی فکر کو قبول کر لیتے ہیں. وہ بچے تربیت کے لحاظ سے پھر بہت آگے بڑھنے والے بنتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنا قصہ کہ میرے والد صاحب تو میرے بچپنے میں انتقال کر چکے تھے، اور میری ماں نے یہ نیت کی تھی کہ مجھے مدرسے میں پڑھانا ہے. اب مجھے اتنا دشوار ہوتا تھا کہ میں ماں کو چھوڑ کر کیسے مدرسے میں اکیلا رہوں گا. اب ان کی ماں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے تو اس کو پڑھانا ہی ہے، لہذا استاد کے پاس جا کر پردے میں بات کی، اور ان کو یہ بھی کہہ دیا استاد کو کہ یہ 2 دن ہوں گے، 4 دن ہوں گے، پھر میرے پاس آنے کی آپ سے درخواست کرنے آئے گا، تو آپ اس کو کسی بھی حالت میں میرے پاس مت آنے دینا. اب وہاں مدرسے میں رکھ دیا. اب یہ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، پریشان ہیں. مدرسے میں آ تو گیا ہوں، لیکن اب ماں کا کیا حال ہوگا، ماں کیسے کام کرتی ہوں گی گھر کے، پریشان ہیں. 4تھے دن پھر استاد کی خدمت میں حاضر ہو گئے استاد سے اجازت لینے کے لیے. استاد سمجھ گئے کہ یہ آیا ہے لڑکا، یہ اجازت لینے کے لیے آیا ہے اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے. تو پہلے ہی سے جیسے ماں نے کہا تھا انہوں نے منع کر دیا. اب وہ وہاں رونے لگے ان کے سامنے، استاد کے سامنے، اتنا روئے کہ استاد کو ترس آ گیا. اچھا جا کر پھر فوراً ماں سے ملنے کے بعد واپس آ جانا، نیت کرا دی ان کو. اب وہ تو بچے تھے، کہہ دیا کہ ہاں میں ماں سے مل کر واپس دوبارہ آ جاؤں گا. اب جیسے ہی گھر پہ پہنچے ہیں، گھر پر دستک دی ہے، اندر سے امی نے پوچھا کہ کون؟ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر سے کہا کہ ماں تمہارا بیٹا بایزید آیا ہے. تو امی نے اندر سے آٹا گوندتے گوندتے یوں کہا کہ میں نے تو بایزید کو اللہ کے حوالے کر دیا، میرا بایزید یہاں نہیں آ سکتا. اتنی زبردست اندر کی نیت سے انہوں نے کہا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اب دوبارہ کہنے جیسا نہیں ہے، میری ماں دروازہ کھولنے والی نہیں ہے. اور اندر کمرے کے اندر ماں کا گھر کے اندر یہ حال ہے کہ وہ ان کے بھی آنسو نکل گئے.
کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گی تو گھر میں بیٹا آ جائے گا اور پھر دوبارہ اس کا جانے کا ارادہ نہیں ہوگا. اس لیے دروازہ کھولنے کے بجائے ماں نے کیا کیا کہ بیٹے کو اندر آنے کے بجائے باہر سے ہی ان کو مدرسے کی طرف بھیج دیا. تو ماں کی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اللہ کا ولی بنایا ان کو، کہ جب قربانیاں وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے نیک بندوں کو ولایت کے درجے تک پہنچاتا ہے. تو ہمارے زمانے میں بھی آج ایسی مائیں ہیں کہ جنہوں کی تربیت کی بنیاد پر آج بچے نیک اور صالح بنتے ہیں، اور ان کی پورے علاقے میں چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں کا بندہ، فلاں کا بیٹا بہت نیک ہے. ہمارے علاقے میں بھی چرچے ہوتے ہیں، فلاں کا بچہ، یہ کس کا بچہ ہے؟ کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے کہ بہت نیک ہے. تو کیوں چرچے ہوتے ہیں؟ کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی فکر کی ہے، اللہ سے خوب رویا ہے، دھویا ہے، مانگا ہے، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. لہذا یہ بچہ کہ اس کے چرچے آج دنیا میں بھی ہو رہے ہیں اور آسمان میں بھی ہو رہے ہیں. اس لیے اپنے ماحول کو بدلنے کی ہم سب کو نیت کرنی ہے، اپنے گھر کا ماحول بدلنا ہے کہ اس میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوگا. جب گھر میں ارادے کیے جاتے ہیں اور نیتیں کی جاتی ہے، جو مرد اور عورت نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکموں پر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ان کی زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے زندہ ہو جاتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ اتنی جلدی ہے آپ کو؟ تو انہوں نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آخرت کی اور قیامت کی اتنی تیاری نہیں کی ہے، لیکن مجھے آپ سے اور اللہ سے بہت محبت ہے. یہ جملہ کہا انہوں نے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ کبھی یہ خبر سننے نہیں ملے گی جو کسی مسلمان نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، کیونکہ ساری بنیادیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیادوں پر ہی ہے. جتنی اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی اتنا وہ اس کی طرف جائے گا، اللہ اس کے رسول کی طرف جائے گا. اللہ سے محبت ہے، اب اللہ کا حکم نماز کا آ رہا ہے، مسلمان فوراً بندے یا بندیاں اللہ کی طرف جانے والی بنیں گے. اور جتنی اللہ اس کے رسول سے محبت میں کمی ہوگی اتنے عمل کے اندر کمی ہوگی. لہذا اللہ سے دعاؤں میں بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تیری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے عاشق تھے، تو ان کی زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے وابستہ تھی، اللہ کے حکموں سے وابستہ تھی. بس اسی کو اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا ہے، اپنے عمل کے بارے میں فکر مند رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشگواریاں پیدا کر دیں گے، اور ہمارے گھروں کو لوگ دیکھ کر رشک کریں گے کہ فلاں کا گھر بڑا اطمینان میں ہے، بڑا چین سکون میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے گھروں میں دینی اعمال ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں اللہ کی پرواہ کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی پرواہ کی جا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ساری دنیا پریشان ہے لیکن ان کا گھر پریشانی سے خالی ہے. لہٰذا نیک اعمال کی تیاری کرنی ہے. اللہ پاک بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو، آخرت کی ابدی زندگی میں تم کو نیک اعمال کام آنے والے ہیں. اس لیے بڑی بڑی اللہ والیاں بھی دنیا میں گزری ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا پوری رات عبادت کرنے والی ہے، کہ عورتیں بھی اللہ والیاں گزری ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں ہم کو بلائیں گے ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. اس لیے دن بھر کے 24 گھنٹے کے اندر اپنے آپ کو عمل والا بنانا ہے. ہمارے گھروں کے مردوں کو اگر نماز کے پابند نہیں ہے، ان کو نماز کا پابند بنانا ہے. اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا اس کو نماز کی ترغیب دی جائے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، اس کو نماز مار کر بھی پڑھائی جائے.
کہ جب گھروں میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑے اہتمام کی چیز ہے. کچھ تو بات ہے کہ امی بھی نماز پڑھ رہی ہیں، ابا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی بھی نماز پڑھ رہا ہے، بہن بھی نماز پڑھ رہی ہے، کچھ تو بات ہے. لہذا یہ بچہ جو چھوٹا ہے وہ بھی نماز پڑھنے والا بنے گا. اور جب دیکھ رہا ہے کہ امی بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ابو بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بھائی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بہن بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو اس کو کیا لگے گا کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے.